ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی کے نجی اسکولوں کی۔ اس سے پہلے بھی ہم کئی بار نشاندہی کر چکے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ محکمہ تعلیم کے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ جو ڈائریکٹوریٹ ہے، وہ اتنا غیر مؤثر ہے کہ اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ اور نجی اسکولوں میں آئے روز یہ شکایت عام ہے کہ وہاں پر بچوں پر نہ صرف تشدد کیا جاتا ہے، بلکہ فیسوں کے معاملے پہ بھی ان کے والدین کو بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ اسکول سے بچوں کو خارج کر دیا جاتا ہے، ان کا تعلیمی سال ضائع ہو جاتا ہے، ان کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ اور نجی اسکول یہ جو کام کرتے ہیں، پھر انہیں یہ بہت گلا شکوہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نجی اسکولز کو مافیا کہتے ہیں، تو مافیا نہ کہا جائے، لیکن ان کا جو رول ہے وہ کچھ اسی طرح کا رول جو ہے وہ ہوتا ہے، جس سے والدین اور بچے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ندیم مرزا صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان کے، اور ان کے ساتھ متاثرہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی والدہ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب، اور محمد عبداللہ آپ کا شکریہ، عبداللہ کی والدہ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ تو ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے عبداللہ سے۔ عبداللہ، آپ بتائیے کہ کون سے اسکول میں آپ پڑھتے ہیں، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، اور کیا واقعہ ہوا تھا؟ میں کراچی ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں، میرا نام محمد عبداللہ ہے، میں کلاس 5 میں تھا۔ سر انہوں نے نا میں میتھ کا کام کراتے تھے، تو ہے نا دوبارہ ان سے پوچھنے جاتے سمجھنے تو کہتے 1 منٹ سمجھا دیا، یا پھر دھکے دے کے مارتے تھے، اور پھر ہے نا میرا گلا یوں گھٹتے تھے وہ زور سے 2 منٹ، اور پھر ہے نا گراؤنڈ کے 50 سے زیادہ راؤنڈ لگواتے تھے، مارتے رہتے تھے ہر وقت۔ اچھا، آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی انہوں نے؟ دبایا ہے۔ دبایا ہے؟ اچھا، اس کی پھر کوئی شکایت وغیرہ کی آپ نے؟ یس، کس کو کی تھی، پھر کیا جواب آیا؟ میڈم نے کہا تھا میں بولوں گی، پھر انہوں نے دھمکی مجھے بھی دی کہ نا اگر آپ نے دوبارہ شکایت کیا آپ کو نکال دیا جائے گا اسکول سے۔ اچھا، تو آپ بتائیے محترمہ کہ کیا ہوا، یہ جب بچے نے گھر پہ شکایت کی تو پھر آپ لوگوں کا کیا ایکشن تھا اس پہ، پیرنٹس کا؟ یہ کہ شروع میں جب ان کی کلاس میں یہ جو ہو گیا تھا اس طرح کا ثانیہ، تو 2 بجے کے اندر ہی ان کے ابو کو آفس میں فون کر دیا گیا تھا کہ آپ کے بچے نے یہاں بدتمیزی کی ہے۔ اب وہ بدتمیزی کا انہوں نے ایک طرح سے ری ایکشن کرنا شروع کر دیا، الزام لگایا کہ الزام لگایا بچے کو، خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ میڈم کہہ رہی ہے کہ بیٹا آپ اپنا منہ واش کر کے آ جائیں۔ میڈم کے آفس میں تھے عبداللہ، ان کا منہ واش کروایا۔ اس طرح پھر سر حنین نے کہا کہ میں اس بچے کو نہیں پڑھاؤں گا، جب ہم سالانہ اخراجات ہر چیز برابر دے رہے ہیں، نہ ہی ہمارے ڈیوز ہیں ان کے اوپر۔ کتنے پیسے لگے تھے داخلہ کروانے میں اور سارے معاملات میں شروع میں جو تھے 20,000 لگے تھے، پھر کاپیز، یونیفارم، یہ تو ایکسٹرا یہ سارا۔ اور کتنی منتھلی فیس کتنی تھی بچے کی ٹیوشن؟ شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو 1,000 روپے ڈسکاؤنٹ کر کے ہم 5,500 لے رہے تھے عبداللہ کے، پھر انہوں نے 1-2 مہینے بعد دوبارہ وہ 1,000 کنسیشن بڑھا کے اور انہوں نے 6,500 کر دی اکتوبر میں۔ اب جب ایڈمیشن لیا تو میڈم نے برابر انہوں اپنی کلاس میں ہی 5 میں ہی ڈالا۔ اب بعد میں کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں آپ کس اسکول سے اپنے بچے کو اٹھا کے آئی ہیں۔ تو یہ کہ پڑھائی کا معیار بالکل غیر معیاری، پڑھانا نہیں ہے۔ او لیول میں ٹیچر جو اسٹریم ہے او لیول، اس میں میٹرک اسٹریم کی ٹیچر رکھی ہوئی ہے جو او لیول سمجھا ہی نہیں سکتی ہے۔ اچھا، وہ میٹرک پاس ہیں؟ جی میٹرک پاس ہے۔ کام اس حد تک چھاپ کے ٹیچرز کرواتی ہے کہ سمجھانے کی کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم جا کے میڈم سے کمپلین کریں تو ریسیپشن میں جو ٹیچر بیٹھی ہوئی ہے وہ کہتی ہیں کہ میڈم اس وقت بیزی، آپ سے نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ 16 دسمبر کو جب ان کی ٹیچر پیرنٹس میٹنگ ہوئی، اس میں بھی میڈم نے انکار کر دیا کہ وہ فادر اور مدر سے نہیں ملیں گی۔ اب ہم نے جب سر سے میٹنگ کر لی کلاس میں، میڈم سے ملنے گئے جو بھی ہمارے ایشوز تھے، تو میڈم ہم سے ملنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ اور پیرنٹس سے وہ مل رہی تھی۔ اس کے بعد جب میں اپنے مرتضیٰ میرے دونوں کو ٹی سی کا کہا کہ آپ آئندہ پیر سے اپنے، آپ کے 2 بچے ہیں وہاں؟ جی 2 بیٹے ہیں، دونوں ہی متاثر ہوئے اس وجہ سے۔ کون سی کلاس میں، کلاسز کے؟ دوسرے والے مرتضیٰ علی ہے، وہ 7 کلاس میں۔ تو آپ جب گئے اسکول والوں نے آپ سے کیا کہا پھر؟ ابھی بچے جا رہے ہیں اسکول آپ کے؟ اب یہ کہ دوسری اسکول میں ہمیں ایڈمیشن کروانا ہے، اور اچھا، انہوں نے نکال دیا آپ کے بچوں کو؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹی سی نہیں دیا، آپ بھیج دیں۔ اب اتنا بڑا لاس ہو گیا، دسمبر کی پڑھائی، جنوری کی پڑھائی، وہ سارا جو پینڈنگ ورک ہے وہ ہمیں ہی کروانا ہے۔ ٹیچرز کہیں بھی کوئی تعاون نہیں کرتی، ساری موبائل سے پکس لے کے بچوں کو کام کروایا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارا ہیڈ ایک ہے پیرنٹس کا ہے کہ وہی کام کروائیں۔ تو ندیم مرزا صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟
استاد ہیں, گنڈے ہیں, بدماش ہیں, ادھر کیا ہیں یہ لوگ؟ یہ دیکھیں سمپل یہ ہے, یہ میں نے کبھی بھی آپ کے پروگرام میں دفعہ آیا یہ لفظ استعمال کیا, یہ سیدھی سیدھی بھتہ خوری ہے. اس بچے کے ساتھ ہوا چائلڈ ابیوزمنٹ کا کیس بنا ہوا ہے, یہ بنا ہوا ہے, وہ قانون بنا ہوا ہے, سیدھی سیدھی ایف آئی آر ہے. اس لیے انہوں نے کمپلینٹ کی, ہم نے رابطہ کیا, میں نے نمبر بھیجے آپ کو ان کے کوآرڈینیٹر کے اسکول کے, انہوں نے کہا یہ میڈم نہیں ہے, میڈم چھٹی پہ چلی گئی. اسکول کا ایک واٹس ایپ کا نمبر ملا تھا, اس پہ میں نے میسج کیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا انتظامیہ کی طرف سے. تو وہ انہوں نے کہا کہ صاحب, میں پھر یہ ہوا کہ یہ فالو اپ کیا, ان کے دونوں بچوں کو نکال دیا. میں خود گیا, میں پیرنٹس فیڈریشن کی ٹیم گئی, یہ مدر کو بچوں کو لے کر میں گیا, میں نے کہا یہ معصوم بچے ہیں, ان کو آپ نے اسکول آنے سے کیوں نکالا, اور آپ نے مارا ہے ان کو, گلا دبانے کی کوشش کی بچوں کو. یہ آپ اس بچے کی عمر دیکھیے, یہ بچہ, میں جب اس کو لے کر آیا یہاں پر, یا ان کی مدر نے ریکویسٹ کی تو اس پر کہ اس بچے کی عمر ہے, اس بچے کی جان ہے کہ یہ کسی سے بدتمیزی کرے گا یا زبان چلائے گا یا اس طریقے سے کرے گا, کیونکہ آپ اپنی تعلیم کی جو کوتاہی ہے اکیڈمک کی, وہ آپ بچے کے اوپر تو غصہ نہیں نکالیں. اچھا, یہ جو ٹیچر ہے سر حنین, اس کی بہت کمپلینٹس ہیں, اس اسکول کی بہت کمپلینٹس ہیں. کوئی فہیم صاحب ہے, ان کا اسکول ہے, وہ کہتے ہیں جی میں کوئی دنیا میں میرا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ سب اسکول والوں سے ملا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہے. پھر ہوا یہ, جب میں گیا, میں ان کے ساتھ تقریباً کوئی 40 منٹ طویل میری ان سے بات رہی. میں نے کہا دیکھیں اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں, اس مسئلے کو ہم کمپلینٹ میں نہیں جاتے, ہم پروٹیسٹ پہ نہیں جاتے, ہم آپ کے اسکول کے سامنے مظاہرہ نہیں کرتے, ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ اس بچے کی ایڈمیشن فیس اس کو واپس کر دیں تاکہ کہیں اور ایڈمیشن لے لیں دونوں بچوں کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کو 2 دن بعد بتا دیتی ہوں, میں کروا دوں گی. یہ 2 دن کے بعد ہماری وہ جو انفارمیشن سیکٹری ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عزیز فاطمہ, وہ گئی تو انہوں نے کہا جی وہ ہیڈ آفس سے منع کر دیا پیسے. پھر ہم گئے, یہ گئی ڈائریکٹریٹ میں بھی انہوں نے یہی کہا, وہ جو نیا ایک افسر آیا ہے ڈائریکٹریٹ میں کمپلینٹ کا, اس نے جو ہے وہ بہت بری طریقے سے بیہیو کیا ان کا, اور وہ اس نے کہا کہ فون کیا اسکول فون کرنے کے بعد سے بولا جاؤ بھاگ جاؤ, تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. رائٹنگ میں کمپلینٹ پر زبانی جواب دیا, ایسے ہی ہوا, اپلیکیشن دی اس نے, اور اس کے بعد تمہارا ہو کچھ نہیں سکتا. اس کے بعد لیٹر وغیرہ انہوں نے دیا آپ کو, اس کے بعد انہوں نے یہ لیٹر دیا کہ بھئی یہ ایکسپلینیشن کال کی, اس کی رپلائی آف لیٹر, یہ ایکسپلینیشن کال کی, لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. ابھی ایک اور کمپلینٹ, جو پیرنٹ ابھی بیٹھے ہوئے تھے اسٹوڈیو میں, وہ چلے گئے, عشرت صاحب ان کا بیٹا تھا آن, اس کی اسی اسکول کی, اس کی پرسنٹیج تھی 82 9th میں, 2 مہینے اس نے فیس نہیں دی. حالات ایسے ہیں آپ کو پتا ہے, اور الیکشن کی وجہ سے تو اور معاملات ٹھپ ہو گئے تھے. تو وہ جب پیسے لے کے گئے, کہ ہم میٹرک کا فارم نہیں بھیجیں گے, 9th میں جس بچے کی 82%, اس کا بولا میٹرک کا فارم نہیں بھیجیں گے. کیوں فارم نہیں بھیجیں گے؟ بولا صاحب یہ فیس اس نے نہیں دی. انہوں نے بیچاروں نے کہیں سے کر آ گیا, ابھی انہوں نے ریسنٹلی بیٹی کی شادی کی ہے, تو کافی کر پیسے لے کے جب پہنچے 3 مہینے کی فیس جنوری میں, تو انہوں نے کہا صاحب اب آپ کا ایڈمیشن کینسل ہو چکا ہے. اب لا یہ ہے کہ 9th میں جس اسکول سے انرولمنٹ ہوئی ہے, یہ کالا قانون ہے, وہیں سے بندہ میٹرک کا ایگزام دے گا. یہ پرائیویٹ اسکول والوں نے لا بنایا بورڈ کے ساتھ مل کر, یعنی آ کے وہ چاہے کہ 9th اس نے اسکول سے دے دیا ہے اور میٹرک پرائیویٹ دے دے تو نہیں دے سکتا. میں نے بورڈ کے سیکرٹری سے ڈاکٹر نویز سے بات کی, اس سے کہا نہیں, یا کسی اور اسکول سے دینا چاہے, نہیں اسی اسکول سے دینا, اس کو لازمی ہے. ایک دفعہ 9th سے میں داخل ہو گیا, انرولمنٹ بھیج دیا, اب وہ قید ہو گیا, باؤنڈ ہو گیا. یہ سارے جو ابھی چل رہا ہے نا بورڈ کا ایشو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سارے بورڈ پرائیویٹ اسکولز, پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیز کا ایک کارٹل بنا ہوا ہے, جس کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اب بات میرا مطالبہ یہ تھا کہ بھائی آپ ان کو دے دو. اب مجھ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اسکول آنے سے ان کو نہیں روکا, جبکہ اس بچے کو ان کو خود انہوں نے کہا کہ آپ کل سے اسکول نہیں آئیے. کس نے کہا تھا آپ سے کل سے اسکول نہیں؟ ہاں, انہوں نے کہا کہ آپ کل سے اسکول نہیں آئیے گا, میڈم نہیں. اور میڈم نیئر سے بھی ملا تو میرے سامنے انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں میں نے تو نہیں کہا, آ جائے کل سے اسکول. اب جو حالات ایسے ہیں کہ ٹیچر مار رہے ہیں اور تشدد ہو رہا ہے, اور اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن بیچ میں آ گئی ہے, تو پھر اس کے بعد وہ ماحول نہیں بنتا وہاں سے کہ بچہ کنٹینیو دونوں کر سکے. اچھا, اس بچے کا قصور تھا, بڑے بچے کا کیا قصور تھا؟ ہم اس پہ بات کرتے ہیں آپ سے دوبارہ واپس آ کر. ناظرین وقت ہو ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے ایک نجی اسکول کی جو کوئی ہے کراچی پبلک ہائی اسکول. اس میں جو واقعہ پیش آیا اور ایک ٹیچر نے بچے پر تشدد کیا, اس کے بعد جب والدین نے احتجاج کیا, وہاں پہ جا کے بات کی تو دونوں بچوں کو نکال دیا گیا اسکول سے. اس میں ہم بات کر رہے ہیں. اور ندیم مرزا صاحب, آپ نے یہ جو لیٹر دیا ہے کراچی پبلک اسکول کا, رسپانس ہے ان کا کمپلین کا, اور رسپانس میں انہوں نے جناب سارے الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جی کمپلین جو ہے وہ بے بنیاد ہیں, اور کہتے ہیں والدین جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں, اس وجہ سے یہ کمپلین آ رہی ہے. اور ڈسکشن ہوا ہے. یہ کیا یہ ہاں یہ چیز میں نے کبھی آپ کے پروگرام میں ہائی لائٹ نہیں کی. یہ کہہ رہے ہیں والدین کو نفسیاتی مسائل. نہیں, ایک نیا ایشو کھڑا ہو گیا ہے بہت سارے اسکولوں میں, بڑے بڑے اسکولوں میں, اور کافی ہم نے پرابلم ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس بچے کو, جو بچہ تھوڑا سا بچہ نا کوشچن زیادہ کرتا ہے اسکول میں یا کیا کرتا ہے, تو میں نے بہت ٹاپ کے لوگوں کو, مطلب ملٹی نیشنل کمپنیز کے سی اوز کے بچوں کو میرے پاس کمپلینٹ آئی کہ وہ کہہ دیتے ہیں فون کے بچہ آپ کو سائیکٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں, یہ نفسیاتی مریض ہو گیا. یہ ایک نئی چیز شروع ہو گئی ہے, اور ایک نہیں ہے, ایسی دسیوں کا 100 نہیں ہوں گی, لیکن 50-60 کمپلینٹس میرے پاس آ چکی ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کے, بڑے بڑے اسکولوں کے لوگوں نے یہ ایک نیا پیٹرن نکال دیا ہے کہ آپ بچے کو اگر نکالنا ہو تو کہتے ہیں جی بچہ نفسیاتی ہے, اس کو اسپیشل چائلڈ کے بچوں میں, اسپیشل ایجوکیشن میں داخل نہیں کرائیں. یہ ایک نئی چیز ہو گئی ہے, جس سے اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ اس پوری کمپلینٹ میں, کمپلینٹ کی کاپی بھی میں نے آپ کو بھیجی ہے, اور اس پوری کمپلینٹ میں کوئی کانکریٹ ریزن ہے, کوئی چیز ہے, کوئی بات انہوں نے کی ہے کہ بھئی میں یہ ریپلائی کر رہی ہوں. ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا, یہ تو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. آپ اس کے بعد ڈائریکٹریٹ کا دیکھیں, آپ ڈائریکٹریٹ کا بھی خط لگا ہوا ہے. اس ڈائریکٹریٹ کے خط میں ڈائریکٹریٹ کیا کہہ رہا ہے, ڈائریکٹریٹ جو ریگولیٹ کرتا ہے ان کو, نہ کوئی انکوائری ٹیم گئی, نہ کوئی بندہ گیا, نہ کچھ کیا, ایک لیٹر بھیجا. یہ قربان علی بھٹو صاحب آئے نئے, اور بہت زیادہ جو ہے قربان علی بھٹو صاحب لگتے ہیں بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, اور انہوں نے لکھ دیا کہ جی بس آپ کی کمپلین پہ یہ جواب آیا اسکول سے, اور جواب نتھی کر کے بھیج دیا. تو یہ ڈاکخانہ ہے یا کیا ہے؟ پوسٹ آفس ہے یہ, کہ لیٹر ادھر کمپلین لی, ادھر بھیج دی, ادھر کا جواب ادھر بھیج دیا. کوئی ٹیم نہیں گئی. پہلے تو یہ تکلف کرتے تھے کہ کوئی ٹیم چلی جاتی تھی. کوئی اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے پروگرام کے بعد کوئی ٹیم جائے وہاں پر کرے کام. تو میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹوٹل میس ہو گیا, ٹوٹل کہانی خراب ہو گئی ہے. کوئی اسکول والا کسی کی نہیں سن رہا ہے. پہلے تھوڑی بہت جو ہم کر رہے تھے مظاہرے وغیرہ, مطلب اس شعبے میں بھی اسٹیٹ کی ریٹ ختم ہو گئی. اسٹیٹ کی ریٹ اس میں پہلے تھوڑی سی ہم نے کرانے کی کوشش کی تھی, دیگر شعبوں میں تو بہت ساروں میں ختم ہو گئی, لیکن اب اس میں بھی ختم. اب میں ان سارے شعبوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ریٹ نہیں ہے, بالکل بھی زیرو ریٹ ہے. اور ایک خبر بھی میں آپ کے اس سے نئی خبر دے رہا ہوں, لوگوں کو بریک تو نہیں کہہ سکتے اب اسے, کہ اب جو ہم مطالبہ بار بار کر رہے تھے کہ جو ڈائریکٹریٹ کا کمپلینٹ پورٹل ہے, مطلب ڈائریکٹریٹ کے لیے صدر جائے اردو بازار کے کونے پہ جا کر کھڑا ہو, جا کر لائن لگایا, لائن لگا کے کمپلینٹ کرایا, وہ مطلب لائن لگا کے کیا کہ مطلب وہاں کھڑا ہو, ڈھونڈے, ٹائم لگتا ہے. تو ان کا ایک پورٹل تھا, کمپلینٹ پورٹل ہونا چاہیے. تو کمپلینٹ پورٹل جو ہے وہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے 6-7 سال سے. جب ہم نے مطالبہ کیا کہ بھائی کمپلینٹ پورٹل ویب سائٹ ہے, مطلب کوئی ایکسپینسز بھی نہیں ہے اس کے اوپر, آپ اس کو کھول دیں تاکہ کمپلینٹ آن لائن لے لیں. آپ پوری دنیا یہی کر رہی ہے, سٹیزن پورٹل ہے, یہ ہے, وہ بہت سارے کمپلینٹ کے ہیں, تو آپ آن لائن لے لیں. سی ایم کا ہے, پرائم منسٹر کا کمپلینٹ ہے, تو کہیں گے ہاں یہ کر لیتے. جب میں نے ان سے یہ کہا, سلمان رضا صاحب ڈی جی سے, میں نے ان سے یہ 2022 میں, تو میں نے یہ جب کہا کہ آپ یہ پورٹل اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ افورڈ نہیں, بجٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, میں نے کہا بجٹ ہم دیتے ہیں, ہم آپ کو پورٹل بنا دیتے ہیں, ہمیں تو پتا اس میں کوئی پیسے نہیں خرچ ہونے, لیکن اگر ہم دیتے تو اس کے اوپر جو اس وقت ڈائریکٹ موجودہ رجسٹرار ہیں, انہوں نے سلمان رضا پر چیخنا شروع کر دیا, آپ کیسے ہر آدمی سے کہتے ہیں کہ پیسے لے لو, یہ کر لو, وہ کر لو. یہ وہ پورٹل نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے میں کمپلینٹ پورٹل لانچ کر رہے ہیں کہ جو بھی کمپلینٹ کرے گا اس پورٹل پر کرے گا, ہمارے پورٹل پر, اور وہ سارا ہم سم اپ کر کے لے جا کر, کیونکہ سب لوگ فون نہیں کر سکتے, سب لوگ آ نہیں سکتے, سب لوگ یہ نہیں کر سکتے, وہ ہم اجتماعی طور پر اپنے ایسوسیشن اور فیڈریشن کے لیول پر اس کو کریں گے. اور دوسرا جو ہم نے مطالبہ ایک پرانا کیا تھا, وہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نہیں کر سکتا. جب آپ ہر چیز کے لیے کورٹس بناتے ہیں تو میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس پاکستان سے کہ ایجوکیشن کورٹس بنائی جائیں تاکہ جو ایجوکیشن میں کرائم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. یہ بتائیے کہ ایسوسیشنز جو بنی ہوئی ہیں پرائیویٹ اسکولس کی, مختلف درجن بھر اور پتہ نہیں کتنی اور کس نے بنائی ہوئی ہیں, 2 درجن سے زائد ہیں. تو 2 درجن سے زائد ہیں.
تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ویسے کوئی زیادہ سویئر بات ہو تو فوراً ایسوسیشن ٹائی کوٹ پہن کے آ جاتے ہیں ہماری طرح، جیسے میں پہن کے بیٹھا ہوں، آ جاتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو یہ اس کمپلین پہ وہ کوئی دیکھیں آپ کو پتا ہے نا کہ جیسے سسٹم یہ جو کوچز ووچز ہوتی ہیں ان کا سسٹم چلتا ہے کہ وہ پرچی سسٹم ہوتا ہے کہ آپ ان کو پیسے مہینے کے دیتے رہیں اور وہ پرچی ہے کہ آپ کا چلان ہوتا ہے، چلان کے اگینسٹ ایک جعلی چلان پرچی دے دیتے ہیں. وہ جس کو بھی دکھاتا ہے ٹریفک والے کو اس سے پیسے نہیں مانگتے ہیں، وہ جا کے چلان اپنا چھڑوا کر لا کر اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ چلان ہوگا تو ہم چھڑوا دیں گے. یہی جو ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز کر رہی ہیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے کئی دفعہ ہوا کہ ہم بیٹھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں، دوسرے چینلز کے توسط سے بھی وعدہ کیا، لیکن وہ بیٹھے کبھی بھی نہیں، ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھتے ہیں اور وہ ہمیشہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ وہ اس میں بھی وہ ہوا کسی ایسوسیشن کے پاس 800 اسکول ہیں، کسی کے پاس 250 اسکول ہیں، کسی کے پاس 300 منتھلی بندی ہوئی ہے سب کی، ہاں سب کا بنا ہوا، وہ آگے سارے خرچے چل رہے ہیں، سب کی حلوہ مانڈا چل رہا ہے اور وہ سارا خرچہ جو ہے وہ دے کر آگے پہنچا دیتے ہیں. ان خاتون نے جو یہ نیئر صاحبہ ہیں پرنسپل اس اسکول کی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ پر کیس بھی کر سکتے ہیں. تو میں یہ بھی آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہا ہوں اور ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں جو فہیم صاحب مالک ہیں اور جو ہے کہ میری خواہش ہے اور میں جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ آپ مجھ پر کیس کریں. آپ ایک دفعہ مجھ پر کیس کریں تاکہ آپ جو غیر قانونی اینول فیس لے رہے ہیں، آپ بتائیے کہ یہ جو اسکول یونیفارم کاپیاں کتابیں آپ کو اسکول نے بیچی؟ زور سے بتائیے کیا انلیگل کام اسکول سے لیے؟ اسکول سے ہی لیے. باہر سے لینے کو منع کیا تھا؟ باہر جو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہاں سے لینا ہے سمی اسکول سے، اور کہیں سے وہ یونیفارم نہیں ملے گا. اس طرح یونیفارم کاپیاں کتابیں انلیگل بیچی، جی اینول فیس انلیگل لی، اینول فیس بھی ان کو الاؤ نہیں ہے وہ بھی لی. جب آپ اتنی کمزور وکٹ پہ کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے فیڈریشن کے خلاف، ندیم مرزا کے خلاف کورٹ میں، آئیے کورٹ میں. اگر یہ کورٹ میں ایک بھی اسکول نہیں جاتا ہے، میں نے کتنے اسکولوں کے یہاں پر نام لیے. ایک کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ فیڈریشن کیوں نہیں کورٹ میں لے جاتی ان کو؟ کورٹ میں جانے کے لیے ایک لا بنایا ہوا ہے انہوں نے 2017 میں امینڈ کیا 18(2) کہ جو اس کا فیصلہ ہے ڈائریکٹریٹ کا وہ فائنل ہے. یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو جا کے چیلنج کریں اس کو جب بھی جاتے ہیں. ہاں اس کو میں آپ چیلنج کریں اس کو اتھارٹی کو. جب اتھارٹی اتنی غیر مؤثر ہے، بیکار ہے، تو اس کو چیلنج کریں. اس کو ہم اسی ہفتے میں کر رہے ہیں. جب کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ یہ کہتا ہے کہ آپ ڈائریکٹریٹ جائیں. چلیے بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب. عبداللہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پر موجود ہے. اور ناظرین میٹرو میٹرز میں آپ کو ایسے ہی ایشوز جو ہیں وہ ملیں گے، اور اگر آپ بھی کسی مسئلے کی نشاندہی کرنا چاہتے ہو تو ہمیں بھیجیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہرین کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.